بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خواتین و حضرات، آج سیاست کے موضوع سے ہٹ کے تھوڑی گفتگو کرنی ہے، اور یہ گفتگو میں اپنا فرض سمجھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کے ظہور کے لیے اس دنیا میں مرد اور عورت کو بہترین تخلیق کے طور پر پیدا کیا۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ 3 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی بقا اور بنی نوع انسان کو آگے آباد کرنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان ناقابل بیان حد تک اور ناقابل برداشت حد تک کشش رکھی ہے۔ اس کشش کی وجہ سے بنی نوع انسان کی نسل آگے چلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ اصول وضع کیے ہیں تاکہ اس جو مرد اور عورت کے درمیان کشش خداوند کریم نے رکھی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی عورت کسی نامحرم مرد کے سامنے چلی جائے تو وہ پردہ اختیار کرے، اور ایسے ہی اگر مرد کو کسی نامحرم عورت کا سامنا ہو تو وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا دوسرا جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت جو بالغ ہوں وہ نکاح جیسے خوبصورت رشتے کا انتخاب کریں۔ لازم یہ خوبصورت رشتہ جہاں نسل انسانی کی بقا کا موجب ہے، وہیں یہ مرد اور عورت کے درمیان عزت اور تکریم کے جذبات کو معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو گفتگو ہے یہ دراصل تھوڑی معاشرتی گفتگو ہے، اور اس کا پہلو ہے کہ ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بتایا کرتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں اس قدر بے حیائی نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ ہے ناظرین، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرانے جو وقت تھے ان وقتوں میں نہ تو ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، نہ اس طرح کے ذرائع ابلاغ تھے، تو ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا یا پھر اخبارات ہوا کرتی تھیں، تو ان اخبارات میں جو اشتہارات ہوا کرتے تھے وہ بھی بڑے سادہ ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا تب چونکہ اس طرح کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہوا کرتا تھا جو انسانی جذبات کو ابھارتا، اس لیے مرد اور عورت مطلب بچے جو ہیں وہ کوئی 20، 22، 25 سال کی عمر کو بھی پہنچ جاتے تھے تو وہ اس قسم کی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتے تھے جس طرح کی بے راہ روی کا شکار آج ہمارے بچے ہو رہے ہیں۔ اس کی ناظرین سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں جس طرح زندگی کے ہر شعبے نے ترقی کی ہے، وہیں ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فلم اور جو ٹی وی ڈرامہ ہے اس کے بڑے اسیر ہو چکے ہیں۔ فلم اور ٹیلی ویژن کے جو ڈراماز ہیں ان میں جس طرح کی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں وہ ناظرین ہمارے جو فطری جذبات ہیں انہیں ابھارنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اچھا کھانا ہماری بھوک کی اشتہا کو بڑھا دیتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ جو آڈیو ویڈیو کنٹینٹ ہے یہ ہمارے فطری جذبات کو ابھارنے میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے سیل فون کا بڑا استعمال کرتے ہیں، اور ہم لبرلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کو بھی پرائیویسی کی بڑی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ پرائیویسی ہمارے بچوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ جس طرح ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی چلتے ہوئے کسی کنویں میں جا گرے، بالکل ایسے ہی ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا راستہ اپنانے دیں جو آگے چل کر کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چیک رکھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے اپنے موبائل فونز پر کس طرح کا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین کہ آج دنیا کی جو سب سے سستی ترین چیز اویلیبل ہے وہ بے حیائی ہے، اور وہ اس سیل فون پر موجود ہے۔
چند سیکنڈز لگتے ہیں بچے جو ہیں وہ اس طرح کی سائٹس اوپن کر لیتے ہیں. اور ہماری جو معاشرتی سائٹس ہیں جیسے فیس بک ہے, جیسے ٹویٹر ہے, جیسے واٹس ایپ ہے, ان سائٹس پر بھی برمار ہوتی ہے ایسے اشتہارات بار بار آ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کو مطلب جو اپنی آڈینس کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ویب سائٹ پر آئیے. تو جب ہمارے بچے اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, گو کہ بڑے پیرنٹل چیک لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ راغب ہوتے ہیں, اور شروع میں وہ شرم بھی محسوس کرتے ہیں, لیکن جب وہ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ناظرین, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ بالکل ایک نشئی کی طرح, ایک ایڈکٹ کی طرح وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب انہیں پرائیویسی ملے اور کب وہ اس قسم کے کانٹینٹ کو دیکھنا شروع کر دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھرانوں میں ایسا ہے کہ بچوں میں سے کوئی ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت سیل فون لیے کسی کونے قدرے کی تلاش میں ہوتا ہے. کال آتی ہے تو وہ چھت پہ چلا جاتا ہے, کال آتی ہے تو وہ کسی کمرے میں چلا جاتا ہے. ناظرین, بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو نظر انداز نہ کریں. ہم دیکھیں کہ آیا ہمارا بچہ ہے یا ہماری بچی ہے, اگر اس کے فون پہ بیل ہوئی ہے تو وہ کال سننے کے لیے کسی اکیلی جگہ پہ کیوں جا رہا ہے یا جا رہی ہے؟ بھائی وہ کال فیملی کے بیچ میں بیٹھ کے بھی سن سکتی ہے, کسی دوست کی فون ہے, کسی کزن کی فون ہے, کسی رشتہ دار کی فون ہے, تو وہاں بیٹھ کے وہ سن سکتا ہے. تو ایسے میں جب بچے کونے خدرے تلاش کرتے ہیں تو یاد رکھیے, سمجھ جانا چاہیے کہ لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے بچے کسی غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں. یقیناً ان کا پیچھا کرنا چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور یہ کوئی پرائیویسی والی بات نہیں ہے. یاد رکھیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں, اگر ہم نے انہیں تباہی سے بچانا ہے تو پھر ان چیزوں کا چیک رکھنا ہوگا, جیسے ہم باقی چیزوں پہ چیک رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے سگریٹ نہ پئیں, وہ پان نہ کھائیں, وہ نسوار نہ کھائیں, اور خدا نہ خواستہ کہیں آگے چل کے وہ ڈرنک نہ شروع کر دیں. بالکل ایسے ہی ہمیں اس بات کا بھی چیک رکھنا ہے کہ ہمارے بچے سیل فون کا کس طرح کا استعمال کر رہے ہیں. ناظرین, ایک چیز جو بڑی اہم ہے اور جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, ابھی حال ہی میں ہماری ایک ٹک ٹاکر کا جو اسکینڈل سامنے آیا ہے, وہ ایک معصوم لڑکی ہے, وہ ٹریپ ہو گئی, کسی نے اسے ٹریپ کیا. اور ہوا کیا کہ سوشل میڈیا کی یہ جو سوشل ایپس ہیں, ان میں سے ایک واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے کسی کمزور لمحے میں اپنے کسی چاہنے والے کے لیے اس نے کچھ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ بنوائیں جو بعد میں اس کی بے عزتی کا باعث بنی. اور یہاں تک ہمیں تو خبریں ملی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے, لیکن آج اس کا بیان سامنے آیا کہ میں نے خودکشی نہیں کی, میں لوگوں کا سامنا کروں گی, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں اس زیادتی کا جو ہے وہ بدلہ لوں گی, میں قانونی چارہ جوئی کروں گی. تو خواتین و حضرات, معاملات یہاں تک پہنچتے کیوں ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس طرح ٹریپ ہو جاتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں, بے مہار انہیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ جہاں مرضی جائیں, جو مرضی کریں. ناظرین, یہ بچوں کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے, یہ بچوں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. ہمیں چیک رکھنا ہوگا کہ رات کی تنہائی میں کہیں ہمارے بچے بھی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ منسلک تو نہیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹک ٹاکر کی طرح کل ہمارے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ ہو اور معاشرے میں ہماری کہانی جو ہے وہ زبان زدِ عام ہو. آج کے اس ٹک ٹاک میں آج کے اس ویلاگ سے یہ ایک پبلک میسج تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بغیر کسی شرم کے اپنے بچوں تک پہنچائیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے, صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں اپنے بچوں کو. ناظرین, اپنے بچوں کے دوست بنیں, ان کی یہ جو تنہائیاں ہیں نا ان کا آپ حصہ بنے, بجائے اس کے کہ ان کی تنہائیوں کو کوئی اور بانٹے اور انہیں تباہی کی طرف لے جائے. آپ اپنے بچوں کے دوست بنیں, آپ اپنی بچوں کی تنہائیوں کو شیئر کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ منسلک رہیں اور محفوظ رہیں. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک کے لیے زبیر مغل اور میری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.